سورج ڈھل رہا تھا مگر بستی کی فضا میں تپش اب بھی برقرار تھی۔ یہ تپش موسم کی نہیں بلکہ اس خوف اور تناؤ کی تھی جو پچھلے 3 دنوں سے پورے گاؤں پر طاری تھا۔ حویلی کے سامنے والے بڑے میدان میں آج پنچایت لگی تھی۔ گاؤں کے تمام مرد وہاں جمع تھے، سر جھکائے، ہاتھوں میں لاٹھیاں تھامے، کسی ہولناک فیصلے کے منتظر۔ میدان کے بیچوں بیچ 2 خاندانوں کے سربراہ آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ایک طرف بابا رحیم تھے جن کا جوان بیٹا ایک جھگڑے میں مارا گیا تھا، اور دوسری طرف مراد خان تھے جن کے بیٹے سے یہ گناہ سرزاد ہوا تھا۔ پنچایت کے سب سے بڑے بزرگ رکن سائیں بخش نے اپنی کھنکارتی آواز میں خاموشی توڑی۔ مراد خان، تمہارے بیٹے نے رحیم کے گھر کا چراغ گول کیا ہے۔ قانون کی عدالت جو بھی کرے، مگر قبائلی روایات کا تقاضا ہے کہ یہ دشمنی یہیں ختم ہو، ورنہ لاشیں گرنے کا یہ سلسلہ نسلوں تک جائے گا۔ مراد خان نے لرزتی آواز میں کہا، سائیں، میرا بیٹا نادان تھا، اس سے گولی چل گئی۔ میں ہر جرمانہ، ہر خون بہا دینے کو تیار ہوں، بس میرے خاندان کو بخش دیں۔ رحیم خان غصے سے کھڑے ہوئے۔ خون کا بدلہ صرف خون ہے۔ میرا جوان بیٹا مٹی میں سو رہا ہے، میں روپے پیسے لے کر اپنی غیرت نہیں بیچوں گا۔ میدان میں شور مچ گیا۔ اسی لمحے سائیں بخش نے اپنی لاٹھی زمین پر ماری۔ خاموش، خون کا بدلہ خون ہوتا ہے، مگر ہم زندگی بانٹنا چاہتے ہیں، موت نہیں۔ پنچایت کا فیصلہ یہ ہے کہ مراد خان کی بیٹی زوارہ کا نکاح رحیم کے بھتیجے حیدر سے کیا جائے گا۔ یہ ونی کا فیصلہ ہے تاکہ دونوں خاندانوں کا خون ایک ہو جائے اور دشمنی دفن ہو جائے۔ حویلی کی کچی دیواروں کے پیچھے ایک بوسیدہ کھڑکی سے لگی زوارہ یہ سب سن رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی تسبیح ٹوٹ کر فرش پر بکھر گئی۔ اس کی آنکھیں جو کبھی خوابوں سے بھری ہوتی تھیں اب پتھرا گئی تھیں۔ اس کی ماں نور بی بی دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ نہیں، میری بچی کو ان بھیڑیوں کے آگے مت پھینکو، وہ اسے جیتے جی مار ڈالیں گے، وہ بدلہ لیں گے میرے پھول کا۔ زوارہ نے اپنی ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی مردانگی تھی۔ ماں، اگر میرے ایک نکاح سے بھائی کی جان بچتی ہے اور ابا کا سر نہیں کٹتا تو زوارہ مر چکی ہے۔ اسے ونی کی چادر پہنا دو۔ اگلے ہی دن بغیر کسی ڈھول دھم کے، بغیر کسی گیت کے، زوارہ کی رخصتی کی تیاری شروع ہوئی۔ یہ شادی نہیں تھی، یہ ایک سودا تھا۔ زوارہ نے سرخ جورہ نہیں بلکہ ایک گہرے رنگ کی سادہ سی چادر اور رکھی تھی جو اس کے دکھوں کو چھپانے کے لیے ناکافی تھی۔ مراد خان نے جب بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا تو ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ بیٹی، مجھے معاف کر دینا، میں اپنی غیرت بچانے کے لیے تیری زندگی کا صدقہ دے رہا ہوں۔ زوارہ نے باپ کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ چپ چاپ اس پرانی جیپ میں جا بیٹھی جو اسے دشمن کے گھر لے جانے کے لیے آئی تھی۔ گاؤں کی عورتیں دیواروں سے لگ کر رو رہی تھیں جیسے کسی کی میت اٹھ رہی ہو۔ جب گاڑی حیدر کے گھر کے سامنے رکی تو وہاں خوش آمدید کہنے والا کوئی نہ تھا۔ حیدر کی ماں بی بی جان کالی چادر اوڑھے دروازے پر کھڑی تھی۔ جیسے ہی زوارہ نے قدم رکھا، بی بی جان نے تلخ لہجے میں کہا، یاد رکھنا لڑکی، تو اس گھر کی بہو بن کر نہیں آئی، تو میرے بیٹے کے خون کا جرمانہ بن کر آئی ہے۔ اس چوکھٹ کے اندر تیری ہنسی پر پیرا ہوگا اور تیرے آنسوؤں پر ہمارا حق۔ زوارہ نے سر جھکا لیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا اصل امتحان اب شروع ہوا ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر اپنے گاؤں کی دھول اڑتی دیکھی جہاں اس کا بچپن اور اس کی آزادی ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکے تھے۔ رات کی تاریکی پھیل چکی تھی۔ زوارہ ایک تاریک کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی جہاں دور کہیں کتے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اچانک دروازہ کھلا اور حیدر اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں محبت نہیں بلکہ انتقام کی سرد آگ تھی۔ کمرے میں جلتی ہوئی لالٹین کی لو تھر تھر آ رہی تھی۔ زوارہ کمرے کے ایک کونے میں لکڑی کے تخت پر بیٹھی تھی جہاں سے اسے باہر سین میں بی بی جان کے بڑبڑانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ دعا مانگ رہی تھی کہ کاش یہ رات کبھی ختم نہ ہو، لیکن وقت کی بے رحم سوئی رکتی نہیں ہے۔ اچانک دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ حیدر اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر تھکن اور غصے کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اس نے زوارہ کی طرف دیکھا بھی نہیں اور اپنی بندوق دیوار پر لٹکا دی۔ تمہارے یہاں ہونے سے یہ مت سمجھنا کہ میرا بدلہ پورا ہو گیا۔ حیدر کی آواز کمرے کی خاموشی میں گونجی۔ میرے بھائی کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، تم تو بس ایک جیتا جاگتا تاوان ہو جو میرے گھر میں پڑا رہے گا۔ زوارہ نے اپنی چادر کو مزید مضبوطی سے تھام لیا۔ اس نے ہمت جمع کی اور دبی آواز میں کہا، میں جانتی ہوں کہ میں یہاں کیوں ہوں، مجھے کسی خوشی کی امید بھی نہیں ہے۔ حیدر مڑا اور زوارہ کی آنکھوں میں جھانکا۔
تمہاری یہ ہمت! یاد رکھنا، اس گھر میں تمہاری زبان تبھی کھلے گی جب تم سے کچھ پوچھا جائے۔ ابھی فجر کی اذان بھی نہیں ہوئی تھی کہ زوارہ کے کمرے کا دروازہ زور زور سے پیٹا گیا۔ یہ بی بی جان تھی۔ اٹھو ونی کی ماری! سورج نکلنے سے پہلے سارا آنگن صاف ہونا چاہیے اور تندور گرم ہو جانا چاہیے۔ میرے بیٹے کے قاتلوں کے خون سے پلنے والی لڑکی، تو یہاں آرام کرنے نہیں آئی۔ زوارہ فوراً اٹھی۔ اس نے کبھی اتنا سخت کام نہیں کیا تھا، لیکن آج اس کی حیثیت ایک بہو کی نہیں، ایک خادمہ کی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے جھاڑو اٹھایا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا میں جب وہ سین صاف کر رہی تھی تو ایسا لگا جیسے دیواریں بھی اسے حقارت سے دیکھ رہی ہوں۔ گاؤں کا رواج تھا کہ بہویں کنویں سے پانی بھر کر لاتی تھیں۔ بی بی جان نے زوارہ کے ہاتھ میں 2 بڑے مٹی کے گھڑے تھما دیے۔ جا کنویں سے پانی بھر کر لا، اور سن، کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، ورنہ اپنے بھائی کا انجام یاد رکھنا۔ جب زوارہ کنویں پر پہنچی تو گاؤں کی عورتوں نے اسے دیکھ کر کانا پھوسیاں شروع کر دیں۔ دیکھو، یہ وہی ونی والی لڑکی ہے نا؟ ہاں سنا ہے، حیدر نے اسے کمرے میں زمین پر سلایا ہے۔ بیچاری جوان بھائی کے بدلے اپنی زندگی ہار بیٹھی۔ زوارہ نے اپنا سر جھکا لیا۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر مٹی کے گھڑے میں گرا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ صرف ایک گھر کی نہیں بلکہ پورے گاؤں کی نظروں میں ایک گناہ کا کفارہ بن چکی ہے۔ دوپہر کے وقت جب حیدر کھیتوں سے واپس آیا، اس نے دیکھا کہ زوارہ کڑی دھوپ میں تندور پر روٹیاں لگا رہی ہے۔ اس کا چہرہ آگ کی تپش سے سرخ ہو رہا تھا اور ہاتھ دھوئیں کی وجہ سے کالے پڑ چکے تھے۔ حیدر کے دل میں ایک لمحے کے لیے کسک اٹھی، لیکن اگلی ہی لمحے اسے اپنے بھائی کا خون آلود چہرہ یاد آ گیا۔ وہ تڑپ کر آگے بڑھا اور زوارہ کے ہاتھوں سے روٹی چھین کر دور پھینک دی۔ یہ ناٹک بند کرو! تم جتنا بھی مظلوم بننے کی کوشش کرو، میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں بنے گی۔ زوارہ نے ہمت سے حیدر کی طرف دیکھا۔ میں ناٹک نہیں کر رہی حیدر خان، میں اپنا فرض نبھا رہی ہوں تاکہ میرے خاندان پر دوبارہ کوئی گولی نہ چلے۔ آپ مجھے مار سکتے ہیں، مجھ سے نفرت کر سکتے ہیں، لیکن میری نیت پر شک مت کیجیے۔ حیدر اس کے لہجے میں چھپی سچائی دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ وہ بنا کچھ کہے وہاں سے چلا گیا، مگر زوارہ کے الفاظ اس کے ذہن میں ہتھوڑی کی طرح بجنے لگے۔ شام ہوتی بی بی جان نے زوارہ کو ایک پرانے اسٹور روم میں سونے کا حکم دیا۔ آج سے یہی تمہارا ٹھکانہ ہے، میرے بیٹے کے کمرے کو ناپاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زوارہ اس اندھیرے اور بدبودار کمرے میں بیٹھ گئی۔ اسے اپنی کتابیں، اپنا اسکول اور اپنی وہ زندگی یاد آئی جو اب ایک خواب بن چکی تھی، لیکن اسی اندھیرے میں اس نے خود سے ایک عہد کیا، میں ٹوٹوں گی نہیں، میں اس نفرت کو اپنی محبت اور صبر سے شکست دوں گی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حویلی کی دیواریں وہیں رہیں، مگر ان کے اندر حبس بڑھتا جا رہا تھا۔ زوارہ اب اسٹور روم کی عادی ہو چکی تھی، لیکن اس نے اپنی ہمت نہیں ہاری تھی۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، تہجد پڑھتی اور پھر گھر کے کاموں میں جت جاتی۔ اس کی خاموشی بی بی جان کو مزید چڑھاتی تھی۔ بی بی جان نے محسوس کیا کہ حیدر اب زوارہ پر پہلے جیسا غصہ نہیں کرتا۔ ایک دن انہوں نے گاؤں کی مکار عورت مائی بختاور کو بلایا۔ بختاور، یہ لڑکی تو جادوگرنی نکلی۔ حیدر اب اس پر ہاتھ نہیں اٹھاتا، بس دور دور سے اسے دیکھتا رہتا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہیں میرے بیٹے کا خون رائیگاں نہ چلا جائے۔ بختاور نے اپنی زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ مشورہ دیا۔ بی بی، اسے ذلیل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اسے گاؤں کے تالاب پر کپڑے دھونے بھیجو۔ وہاں سب کے سامنے جب اسے تانے ملیں گے تو اس کی رہی سہی غیرت بھی دم توڑ دے گی۔ بی بی جان نے زوارہ کو حکم دیا کہ وہ گھر کے سارے بھاری لحاف اور کپڑے تالاب پر جا کر دھوئے۔ تالاب پر گاؤں کی عورتوں کا ہجوم تھا۔ جب انہوں نے زوارہ کو دیکھا تو جملوں کی بوچھار کر دی۔ ایک عورت بولی، دیکھو، مراد خان کی لاڈلی اب دشمنوں کی چادریں دھو رہی ہے۔ دوسری عورت بولی، ونی کا یہی انجام ہوتا ہے، گاؤں کی لونڈی بن کر رہ گئی ہے۔ زوارہ نے خاموشی سے کپڑے دھونا شروع کیے۔ اسی دوران گاؤں کے ایک اوباش لڑکے جبران نے زوارہ کی طرف طنزیہ جملہ اچھالا۔ حیدر خان نے اسے چھوڑ دیا کیا؟ اسی لمحے وہاں سے حیدر کا گزر ہوا۔ اپنی بیوی، چاہے وہ ونی ہی کیوں نہ ہو، اس کو سرعام اس حال میں دیکھ کر حیدر کا خون کھول اٹھا۔ اس نے جبران کا گریبان پکڑ لیا۔ جبران، اپنی زبان کو لگام دو، یہ میرے گھر کی عورت ہے اور اس کی طرف اٹھنے والی ہر نظر کا جواب میری گولی دے گی۔ حیدر نے غصے سے زوارہ کی طرف دیکھا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ گھر میں پانی کم تھا کیا؟ زوارہ نے اپنی سرخ آنکھوں سے حیدر کو دیکھا۔ آپ کی ماں کا حکم ٹالنا میرے بس میں نہیں تھا خان صاحب۔ گھر واپسی پر حیدر زوارہ کے اسٹور روم میں آیا۔ غصہ ابھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ تم نے مجھے سب کے سامنے نیچا دکھانے کا تہیہ کر رکھا ہے،
میں نے؟ حیدر خان، میں تو وہ ہوں جو آپ کے بھائی کے خون کا داغ دھونے کے لیے اس گھر کی خاک چاٹ رہی ہوں۔ نیچے میں نہیں، وہ رواج دکھا رہا ہے جس نے مجھے انسان سے ایک شے بنا دیا۔ تمہارا بھائی قاتل ہے زوارہ، میرا بھائی قاتل ہے، میں نہیں، لیکن سزا میں بھگت رہی ہوں۔ آپ مجھے ذلیل کر کے اپنے بھائی کو واپس نہیں لا سکتے۔ حیدر کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ پہلی بار زوارہ کی تکلیف کو اپنی تکلیف سے بڑا محسوس کر رہا تھا۔ زوارہ نے محسوس کیا کہ اس گاؤں کی عورتیں اس لیے اس سے نفرت کرتی ہیں کیونکہ وہ خود بھی ان فرسودہ رواجوں کی قیدی ہیں۔ ایک دوپہر جب بی بی جان سو رہی تھیں، زوارہ نے گھر کے پچھلے حصے میں گاؤں کی 2 چھوٹی بچیوں کو بلایا اور انہیں قاعدہ پڑھانا شروع کیا۔ پہلے تو بچیاں ڈریں، لیکن زوارہ کی میٹھی زبان نے انہیں جیت لیا۔ آہستہ آہستہ یہ خبر گاؤں میں پھیلنے لگی کہ ونی والی بیوی بچوں کو پڑھاتی ہے۔ جب بی بی جان کو پتہ چلا تو وہ آگ بگولا ہو کر وہاں پہنچی۔ یہ کیا منحوس کام شروع کر دیا ہے؟ تو ہماری بچیوں کو بھی آوارہ بنائے گی؟ زوارہ کھڑی ہو گئی۔ اس کی آواز میں ایک نئی طاقت تھی۔ بی بی جان، اگر آپ کی بیٹیاں پڑھی لکھی ہوتی تو آج اس گاؤں میں ونی جیسی لعنت نہ ہوتی۔ میں انہیں قرآن اور قاعدہ سکھا رہی ہوں، کیا یہ گناہ ہے؟ بی بی جان زوارہ کا یہ روپ دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ وہ پہلی بار کسی کے سامنے لاجواب ہوئی تھی۔ رات کے وقت حیدر نے دور سے زوارہ کو دیکھا جو موم بتی کی روشنی میں اپنی پرانی کتابیں پڑھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ حیدر کو احساس ہوا کہ وہ زوارہ کو جتنا دبانے کی کوشش کر رہا ہے وہ اتنی ابھر کر سامنے آ رہی ہے۔ اسی رات حیدر کے دشمنوں نے حویلی پر جملے کا منصوبہ بنایا، یہ سوچ کر کہ حیدر اور اس کے خاندان کے درمیان پھوٹ پڑ چکی ہے۔ آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور گاؤں میں حبس پڑ گیا تھا۔ حیدر کے دشمن گل خان اور اس کے ساتھی انتقام کی آگ میں جل رہے تھے۔ انہیں خبر ملی تھی کہ حیدر کی حویلی میں اس وقت زیادہ مرد موجود نہیں ہیں کیونکہ باقی لوگ دوسرے گاؤں ایک جنازے میں شرکت کے لیے گئے ہوئے۔ حویلی کے اندر زوارہ اپنے سٹور روم میں تسبیح پڑھ رہی تھی۔ حیدر اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا اپنی بندوق صاف کر رہا تھا، مگر اس کا ذہن زوارہ کے ان الفاظ میں الجھا ہوا تھا کہ سزا میں بھگت رہی ہوں، میں قاتل نہیں ہوں۔ رات کے پچھلے پہر اچانک حویلی کے بیرونی گیٹ پر زوردار دھماکہ ہوا اور گولیوں کی تھرتھراہٹ نے خاموشی کو چیر دیا۔ گل خان اپنے مسلح ساتھیوں کے ساتھ دیواریں پھلانگ کر اندر داخل ہو چکا تھا۔ بی بی جان خوف سے چیختی باہر نکلی، حیدر، حیدر، میرے شیر، دیکھو کون آ گیا ہے۔ حیدر فوراً مورچہ سنبھال کر جوابی فائرنگ کرنے لگا، لیکن دشمن کی تعداد زیادہ تھی۔ وہ ایک ساتھ کئی سمتوں سے حملہ کر رہے تھے۔ فائرنگ کے تبادلے میں حیدر کے کندھے پر گولی لگی اور وہ پیچھے دیوار سے جا لگا۔ اس کی بندوق ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری۔ بی بی جان سین کے بیچوں بیچ بے بس کھڑی تھی۔ گل خان نے بندوق تانی۔ آج رحیم کے خاندان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اسی لمحے سٹور روم کا دروازہ کھلا۔ زوارہ، جس نے ہمیشہ اپنی چادر سے حیا کی تھی، آج اسی چادر کو اپنے بازو پر لپیٹے باہر نکلی۔ اس نے زمین پر پڑی حیدر کی دوسری بندوق اٹھائی۔ اسے بندوق چلانا نہیں آتی تھی، مگر اسے اپنے باپ کے ساتھ شکار پر جانے کے وہ لمحے یاد آئے جب اس نے بچپن میں نشانہ بازی سیکھی تھی۔ زوارہ نے اندھیرے میں گل خان کے پاؤں کے قریب گولی چلائی۔ گل خان ہڑبڑا کر پیچھے ہٹا۔ رک جاؤ۔ زوارہ کی آواز میں ایسی گرج تھی کہ حملہ آور ایک پل کے لیے ٹھٹک گئے۔ تم اسے مارنے آئے ہو، اس شخص کو جو پہلے اپنے بھائی کے غم میں آدھا مر چکا ہے؟ شرم کرو، دشمنی مردوں سے ہوتی ہے، گھر کی عورتوں اور زخمیوں پر وار کرنا بزدلوں کا کام ہے۔ گل خان نے کہکا لگایا، تم وہی ونی والی لڑکی ہو نا؟ تم اس سے بچاؤ گی جس نے تمہیں لونڈی بنا کر رکھا ہے؟ ہٹ جاؤ راستے سے ورنہ تم بھی ماری جاؤ گی۔ زوارہ نے بندوق کا رخ گل خان کے سینے کی طرف کر دیا۔ اس کے ہاتھ نہیں کانپ رہے تھے۔ میں ونی ہوں یا لونڈی، لیکن اس وقت میں اس گھر کی عزت ہوں، اور ہماری روایات کہتی ہے کہ جب تک گھر کی عورت سامنے کھڑی ہو کوئی غیر مرد قدم ادھر نہیں رکھ سکتا۔ اگر تم نے گولی چلائی تو پورے علاقے میں یہ مشہور ہو جائے گا کہ گل خان نے ایک نہتی عورت پر گولی چلائی۔ اپنی غیرت کا جنازہ اٹھانا چاہتے ہو تو چلاؤ گولی۔ گاؤں کے کچھ لوگ جو فائرنگ کی آواز سن کر جمع ہو گئے تھے، دیواروں کے پیچھے سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ گل خان کو احساس ہوا کہ زوارہ نے اسے اخلاقی طور پر ہرا دیا ہے۔ اگر وہ اب حملہ کرتا تو پورے قبیلے میں اس کی تھو تھو ہوتی۔ وہ غصے سے بڑبڑاتا ہوا اپنے ساتھیوں کے ساتھ پیچھے ہٹ گیا۔ آج چھوڑ رہا ہوں، لیکن حساب باقی ہے۔ حملہ آوروں کے جانے کے بعد حویلی میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ بی بی جان زمین پر بیٹھ کر رونے لگیں، مگر ان کے آنسو آج نفرت کے نہیں، شرمندگی کے تھے۔ حیدر نے زخمی حالت میں دیوار کا سہارا لے کر زوارہ کی طرف دیکھا۔ زوارہ کے ہاتھ سے بندوق چھوٹ کر گر گئی اور وہ ہانپنے لگی۔
اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ حیدر لڑکھڑاتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اس نے پہلی بار زیورہ کا نام لے کر پکارا، زیورہ۔ زیورہ نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ حیدر کی آنکھوں میں وہ نفرت نہیں تھی جو پہلے دن تھی۔ تم نے اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالی؟ میں نے تو تمہیں دکھ کے سوا کچھ نہیں دیا۔ حیدر کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ زیورہ نے نحیف سی آواز میں جواب دیا، رواجوں نے ہمیں دشمن بنا دیا ہوگا حیدر خان، مگر میرا ضمیر مجھے کسی کی موت پر خوش ہونا نہیں سکھاتا۔ میں نے اس گھر کو بچایا ہے کیونکہ اب یہی میرا گھر ہے۔ بی بی جان آہستہ سے اٹھی اور زیورہ کے پاس آ کر اس کے سر پر چادر درست کی۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، مگر ان کے ہاتھ کی لرزش بتا رہی تھی کہ آج ایک ونی نے بیٹی کا درجہ حاصل کر لیا ہے۔ اسی رات حیدر نے اپنے ہاتھوں سے زیورہ کے زخموں جو تندور پر کام کرنے سے ہوئے تھے مرہم لگایا۔ یہ ایک نئے سفر کا آغاز تھا۔ حویلی کی دیواروں پر گولیوں کے نشان ابھی تازہ تھے، لیکن فضا بدل چکی تھی۔ رات کی طوفان نے جہاں خوف پھیلایا تھا وہیں برسوں سے جمی نفرت کی برف بھی پگھلا دی تھی۔ سورج کی پہلی کرن جب سین میں پڑی تو زیورہ کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن تھی، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ بی بی جان جو کبھی زیورہ کی آواز سے چڑھتی تھیں، آج خاموشی سے اسے کام کرتے دیکھ رہی تھیں۔ ان کے ذہن میں رات کا وہ منظر بار بار گھوم رہا تھا جب زیورہ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر حیدر کے سامنے ڈھال بن کر کھڑی ہوئی تھی۔ بی بی جان آہستہ قدموں سے کچن میں داخل ہوئی۔ زیورہ انہیں دیکھ کر احتراماً کھڑی ہو گئی اور سر پر چادر ٹھیک کر کے، بی بی جان، لرزتی آواز میں، زیورہ بیٹی، رات اگر تو نہ ہوتی تو آج اس گھر سے حیدر کا جنازہ اٹھ رہا ہوتا۔ زیورہ، بی بی جان ایسا مت کہیں، اللہ نے اسے زندگی دی ہے، میں تو بس ایک ذریعہ تھی۔ بی بی جان نہیں، میں نے تجھے وہی سمجھ کر ذلیل کیا، تجھ پر وہ ظلم کیے جو کوئی دشمن بھی نہ کرے، لیکن تو نے اس کے بدلے ہمیں زندگی دی۔ میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ تیرے بھائی کا خون تمہارے ہاتھوں سے دھوں گی، مگر تو نے تو میرے بیٹے کو نئی زندگی دے کر میرا سر شرم سے جھکا دیا۔ بی بی جان نے آگے بڑھ کر زیورہ کا ماتھا چوما۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس گھر میں زیورہ کو ایک انسان اور ایک بیٹی کا درجہ ملا تھا۔ حیدر اپنے کمرے میں بستر پر لیٹا تھا۔ اس کا زخم گہرا تھا، مگر اس کے دل کا زخم اس سے بھی زیادہ گہرا تھا۔ وہ زخم تھا اپنی زیادتیوں کا احساس۔ جب زیورہ دوائی لے کر کمرے میں آئی تو حیدر نے اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھا۔ تم نے کل رات گل خان سے کہا تھا کہ تم اس گھر کی عزت ہو، کیا تم واقعی ایسا مانتی ہو؟ زیورہ نظریں جھکا کر، جس چوکھٹ پر میرا نکاح ہوا وہی میری عزت ہے، چاہے وہ خوشی سے ہوا ہو یا کسی فیصلے کے تحت۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا زیورہ، میں دشمنی میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ بھول گیا تھا تم بھی ایک جیتی جاگتی انسان ہو۔ کیا تم مجھے کبھی معاف کر پاؤ گی؟ زیورہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ معافی تو اللہ دیتا ہے حیدر خان، میں نے تو اسی دن سب معاف کر دیا تھا جس دن میں نے اس گھر میں قدم رکھا تھا۔ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ یہ نفرت ختم ہو۔ رات کے واقعے نے پورے گاؤں میں ہلچل مچا دی تھی۔ وہ عورتیں جو پہلے زیورہ کو تانے دیتی تھیں اب حویلی کے دروازے پر اس کی خیریت پوچھنے آنے لگی۔ زیورہ نے اس موقع کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ اس نے بی بی جان کی اجازت سے گاؤں کی عورتوں کو حویلی کے صحن میں جمع کرنا شروع کیا۔ ہماری بیٹیاں کسی کا قرض چکانے کا سامان نہیں ہیں، زیورہ نے ایک شام پنچایت کے کچھ بزرگوں اور عورتوں کے سامنے کہا۔ آج اگر میں پیچھے ہٹ جاتی تو خون کا بدلہ خون ہی ہوتا۔ ہمیں اپنی نسلوں کو بندوق کے بجائے قلم تھمانا ہوگا۔ حیدر جو اب ٹھیک ہو رہا تھا دور کھڑا زیورہ کی باتیں سن رہا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جس لڑکی کو کمزور سمجھ رہا تھا وہ تو اس پورے قبیلے کی سوچ بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ ایک ہفتے بعد جب حیدر مکمل صحت یاب ہو گیا، اس نے اپنے باپ اور چچا کے سامنے ایک عجیب مطالبہ رکھا۔ میں زیورہ سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حیدر نے دو ٹوک لہجے میں کہا، لیکن نکاح تو ہو چکا ہے۔ مراد خان زیورہ کے والد جو خیریت معلوم کرنے آئے تھے، اس نے حیرت سے کہا، حیدر، وہ نکاح ونی کی رسم کے تحت ہوا تھا، وہ ایک معاہدہ تھا۔ میں اب زیورہ کو اپنی پسند، اپنی مرضی اور اپنی پوری عزت کے ساتھ اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ گاؤں دیکھے کہ اب ہمارے درمیان کوئی دشمنی نہیں، صرف محبت ہے۔ زیورہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے کیونکہ یہی اس کی جیت تھی۔ حویلی کا وہ صحن جو کبھی خاموشی اور نفرت کا مرکز تھا آج پھولوں اور روشنیوں سے سجا ہوا تھا۔ یہ کسی عام شادی کی تقریب نہیں تھی بلکہ ایک عہد وفا کی تجدید تھی۔ حیدر نے فیصلہ کیا کہ وہ زیورہ کو وہ تمام خوشیاں دے گا جو اس سے ونی کے نام پر چھین لی گئی تھیں۔ زیورہ آج آئینے کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس نے گہرے سرخ رنگ کا زری والا جوڑا پہن رکھا تھا جو بی بی جان نے خود اس کے لیے تیار کروایا تھا۔
اس کی آنکھوں میں آج وہ خوف نہیں تھا جو پہلی رخصتی کے وقت تھا، بلکہ ایک شرمیلی سی چمک تھی۔ نکاح کے بعد جب حیدر کمرے میں داخل ہوا تو زیورہ کھڑکی کے پاس کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ حیدر آہستہ قدموں سے اس کے قریب آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا مخملی ڈبہ تھا۔ زیورہ مڑی۔ اس کے چہرے پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ حیدر نے اس کا ہاتھ تھاما جو اب پہلے کی طرح تندور کی تپش سے نہیں جل رہا تھا بلکہ نرم تھا۔ اسی ہاتھ پر میں نے بہت بوجھ ڈالے ہیں، کبھی پانی کے گھڑے کا، کبھی تذلیل کا، لیکن آج میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ ہاتھ اب صرف محبت کا بوجھ اٹھائے گا۔ اس نے ڈبہ کھولا جس میں سونے کی ایک نازک سی پائل تھی۔ یہ پائل تمہارے پیروں کی ان زنجیروں کو بدلا ہے جو اس معاشرے نے ونی کے نام پر تمہیں پہنائی تھی۔ اب تم جہاں بھی چلو گی تمہارے قدموں کی چاپ مجھے یاد دلائے گی کہ تم میری قید میں نہیں، میرے دل میں رہتی ہو۔ زیورہ کی آنکھوں سے خوشی کا آنسو چھلک کر حیدر کے ہاتھ پہ گرا۔ زیورہ، خان صاحب، آپ نے مجھے معافی مانگ کر نہیں بلکہ مجھے عزت دے کر میرا سب سے بڑا دکھ دھو دیا ہے۔ آج مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں واقعی اس گھر کی ملکہ ہوں۔ آسمان پر پورا چاند اپنی چاندنی بکھیر رہا تھا اور حویلی کی سین میں لگے پودوں کی خوشبو پورے ماحول کو مہکا رہی تھی۔ حیدر اپنے کمرے کی بیلکونی میں کھڑا خاموشی سے سامنے پھیلے کھیتوں کو دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی سوچیں کسی اور سمت میں تھیں۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور زیورہ دودھ کا گلاس لے کر اندر داخل ہوئی۔ آج اس نے گہرے سبز رنگ کا لباس پہنا تھا اور بالوں کو ڈھیلی چوٹی میں باندھا ہوا تھا جس کی ایک لٹ بار بار اس کے رخسار کو چھو رہی تھی۔ زیورہ نے گلاس میز پر رکھا اور جانے لگی تو حیدر کی آواز نے اسے روک لیا۔ اتنی جلدی میں کیوں ہو؟ کیا اب بھی مجھ سے ڈر لگتا ہے؟ حیدر نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایک ایسی تپش تھی جو زیورہ نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ زیورہ نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ ڈر نہیں، بس عادت نہیں ہے آپ کے پاس اس طرح رکنے کی۔ حیدر چند قدم چل کر اس کے بالکل قریب آ گیا۔ اس کی موجودگی کی حدت زیورہ کو اپنے وجود پر محسوس ہونے لگی۔ حیدر نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا اور زیورہ کے چہرے پر جھولتی اس آوارہ لٹ کو ہٹا کر اس کے کان کے پیچھے اڑسا۔ اب کے پوروں کا لمس زیورہ کی جلد پر ایک سنسنی دوہرا گیا۔ عادت ڈالنی ہوگی زیورہ۔ حیدر کی آواز اب دھیمی اور بھاری ہو گئی تھی۔ اس نے زیورہ کی ٹھوڑی کو اپنی انگلی سے تھوڑا سا اوپر اٹھایا تاکہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ سکے۔ میں نے تمہارے ساتھ جو کیا اس کا کفارہ میں تمہیں عمر بھر اپنی محبت دے کر کرنا چاہتا ہوں۔ زیورہ کی سانسیں تیز ہونے لگیں۔ اس کے دل کی دھڑکن اسے خود سنائی دے رہی تھی۔ حیدر نے اپنا دوسرا ہاتھ زیورہ کی کمر کے گرد پھیلا کر اسے تھوڑا اور اپنے قریب کر لیا۔ اب ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں تھا۔ زیورہ نے بے ساختہ اپنا ہاتھ حیدر کے سینے پر رکھا جہاں وہ حیدر کے دل کی تیز دھڑکن کو محسوس کر سکتی تھی۔ حیدر نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور ایک طویل بوسہ دیا۔ حیدر خان۔ زیورہ کے لبوں سے بس یہی نکلا۔ حیدر نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا جیسے وہ اسے دنیا کی ہر نظر سے چھپا لینا چاہتا ہو۔ اس نے زیورہ کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی۔ آج سے تم صرف میری بیوی نہیں، میری روح کا حصہ ہو۔ تمہارا ہر دکھ میرا ہے اور تمہاری ہر خوشی میرا فرض۔ حیدر نے زیورہ کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور اسے نرمی سے بستر کی طرف لے گیا۔ کمرے میں جلتی ہوئی شمع کی روشنی ان کے سائے دیوار پر گہرے کر رہی تھی۔ اسی رات حویلی کی دیواروں نے پہلی بار نفرت کے بجائے محبت کی سرگوشیاں سنی۔ وہ شخص جو کبھی اسے تاوان کہتا تھا آج اسے دنیا کے سب سے قیمتی متاع سمجھ کر اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھا۔ زیورہ کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ ونی کی زنجیروں سے آزاد ہو کر محبت کے قید خانے میں آ گئی تھی اور یہ قید اسے دنیا کی ہر آزادی سے پیاری تھی۔ حیدر نے جب زیورہ کو بستر پر لٹایا تو اس کے سرخ لباس کی چمک اس مدھم روشنی میں مزید نکھر آئی تھی۔ حیدر اس کے اوپر جھکا، اس کے دونوں ہاتھ زیورہ کے چہرے کے دونوں طرف جمے ہوئے تھے اور اس کی نظریں زیورہ کے کانپتے ہوئے گلابی لبوں پر مرکوز تھیں۔ حیدر کی گرم سانسیں زیورہ کے چہرے کو جھلسا رہی تھیں۔ اس نے اپنا ہاتھ آہستہ سے زیورہ کی کمر کے نیچے پھیلا کر اسے تھوڑا اور اپنی طرف کھینچا۔ زیورہ نے شدت جذبات سے اپنی آنکھیں مینچ لیں اور اس کی انگلیاں حیدر کے بالوں میں الجھ گئیں۔ حیدر انتہائی بھاری اور مدہوش کن آواز میں، آج تم میری ہو زیورہ، مکمل طور پر میری۔ آج نہ کوئی رسم ہمیں روک سکتی ہے اور نہ ہی کوئی ماضی۔ حیدر نے اپنا چہرہ جھکایا اور زیورہ کی گردن کے حساس حصے پر اپنے گرم لب رکھ دیے۔ زیورہ کے پورے وجود میں لہریں دوڑ گئیں اور اس نے بے ساختہ حیدر کو اپنے گرد اور زور سے بھینچ لیا۔ اس کے ہونٹوں سے ایک مدھم سی سسکی نکلی
جو حیدر کے جذبات کو مزید بھڑکانے کے لیے کافی تھی۔ حیدر کے ہاتھ اب زیورہ کے لباس کی ریشمی ڈوریوں سے کھیل رہے تھے۔ اس نے ایک ایک کر کے ان فاصلوں کو ختم کرنا شروع کیا جو اب تک ان کے درمیان حائل تھے۔ زیورہ کی جلد کی مہک حیدر کے حواسوں پر حاوی ہو رہی تھی۔ اس نے اس کے رخساروں سے ہوتے ہوئے اپنے لب زیورہ کے لبوں پر جما دیا۔ یہ بوسہ اتنا گہرا اور طویل تھا کہ جیسے وہ دونوں ایک دوسرے کی سانسوں کو پی لینا چاہتے ہوں۔ زیورہ کو محسوس ہوا کہ وہ پگھل رہی ہے۔ وہ شخص جو کبھی اس کے لیے خوف کی علامت تھا آج اسے اپنی باہوں میں ایسی حدت اور سکون دے رہا تھا جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ حیدر نے اس کی کان کی لو کو اپنے دانتوں تلے ہلکا سا دبایا اور پھر اس کے پورے چہرے کو دیوانہ وار چھونے لگا۔ کمرے میں اب صرف ان کی تیز ہوتی ہوئی سانسوں اور دھڑکنوں کی آوازیں تھیں۔ حیدر نے اپنا پورا بوجھ زیورہ پر ڈال دیا اور اسے اپنی باہوں کے مضبوط حصار میں لیتے ہوئے اسے اس رات کا حصہ بنا لیا جس کا انتظار ان دونوں کی روحوں کو صدیوں سے تھا۔ رات گزرتی رہی مگر حویلی کا وہ کمرہ اب دو اجنبیوں کا نہیں بلکہ ایک ایسی محبت کا گواہ تھا جو تمام زخموں کا مرہم بن چکی تھی۔ اس رات کے بعد زیورہ صرف ایک نام نہیں رہا تھا، وہ حیدر کی زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت بن چکی تھی۔